الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رویے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کے کچھ سنہری واقعات پہ نظر ڈال رہے ہیں، آج ہم جن واقعات کو دیکھیں گے ان میں سب سے پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے نہ صرف بے حد محبت فرماتے تھے بلکہ ان کی حالات و ضروریات کی بھی خبر رکھا کرتے تھے۔ مسند احمد اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت ہمیں ملتی ہے ایک ایسے انصاری صحابی کے متعلق جو نہ کہ مالدار تھے اور نہ ہی وہ خوبصورت تھے، نہ ہی کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی بھی سب سے بڑی خوبی حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ خوش قسمت صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک روز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شفقت بھری نگاہ سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوجوا، جلیبیب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیبیب جواب میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق کریمانہ کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اپنی بات کو دہرایا، ان کی بات کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے پھر کہا کہ جلیبیب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مال و دولت نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، جاہ و منصب نہیں ہے، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے دنیاوی معیار پر نہیں تھی۔ کس چیز پر تھی؟ ان کی دینداری پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا، رضا الہی سے وہ جس قدر جڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس چیز پر تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے، جلیبیب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے انہیں بات کر رہے ہیں اور وہ اپنا وہی عذر پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ جب مزید بار بار ان کو تاکید کی، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرا خاندان نہیں ہے، کوئی معروف خاندان نہیں ہے، اور میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی منصب بھی نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیبیب آپ فکر نہیں کریں، آپ کی شادی میں خود کرواؤں گا۔ آپ دیکھیں اعلیٰ و عرفہ، اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز اور ایک اپنے کندھوں پر بھاری ذمہ داری لیے ہوئے ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین رویے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی ضروریات کا کیسے خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب نمبر 1 تو یہ کہ آپ اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہیں، آپ کی بہت قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں تسلی دی، پھر چند دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب فلاں انصاری کے گھر جائیے اور ان سے کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے یعنی جلیبیب سے کر دیجیے۔ اب جلیبیب جو ہیں خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دی۔ جب گھر والوں نے اندر سے پوچھا کون، تو جواب دیا جلیبیب۔ گھر والے کہنے لگے کون جلیبیب، ہم ایسے آدمی کو نہیں جانتے۔ تو جلیبیب کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔
اب انصاری صحابی نے جب یہ بات سنی تو فرط مسرت میں وہ جھوم اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور انہوں نے پوری گھر والوں کو یہ بات بتا دی، سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر جلیبیب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو۔ اب یہ بات سنی تو ان پر ایک سناٹا سا چھا گیا، یعنی وہ والدین تھے بچی کے، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ شخص ہمارا داماد بنے گا، یعنی ان کے پاس نہ مال و دولت ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی جو تھی وہ حسین و جمیل تھیں، خوبصورت تھیں، اور اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس کا تو کوئی بڑا خاندان بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس شخص نے کہا کہ مجھے صاحب خانہ سے مشورہ کرنے دو، تو جب گھر والوں سے بھی مشورہ کیا تو اہلیہ نے بھی یہی کہا کہ بھلا میں اپنی بیٹی جلیبیب کے ساتھ کیسے رخصت کر دوں، وہ کوئی مالدار نہیں ہے، اس کی شکل و صورت اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو ہم نے تو فلاں بڑے بڑے خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کیا ہے۔ تو ابھی میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ادھر ان کی پاک دامن بیٹی جو بہت ہی عفت مآب اور سعادت مند بیٹی تھی، وہ یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ جب اس نے ساری گفتگو سن لی تو پھر بہت ہی زیادہ حیا کے ساتھ اپنے والدین سے عرض کیا کہ اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ امرہ، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کو کیا فکر لاحق ہو گئی ہے؟ آپ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں۔ اب آپ اس بچی کی سوچ، فکر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، غور کیجیے اس پر۔ یعنی دیکھیں وہ بھی تو بیٹیاں ہیں نا، ایک مومنانہ گھروں کے اندر پلی ہوئیں، کہ جنہوں نے اپنے لیے کسی بھی چیز کی حصول کا معیار وہ دنیا داری، دولت مندی، وقتی حسن و جمال کو نہیں رکھا، کس چیز کو رکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہی تو تقوی ہے، یہی تو اصل ایمان ہے۔ بہرحال جب والدین نے اپنی بیٹی کی یہ عادت دیکھی، جب ان کے اندر اس کی یہ رائے ان کے سامنے آئی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری بیٹی کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا سوچا۔ تو والدین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اور بیٹی کے اس خوبصورت اور عمدہ فیصلے کو، جو کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ وہ بچی بھی میرے اس فیصلے پر راضی ہے، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو بھی دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے، اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ مدینہ طیبہ میں یوں اس طرح ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس اور قلاش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا، ان کے مالی حالات بہتر ہو گئے۔ اس گھرانے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ صلہ ملا کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ جو خرچہ کیا جاتا تھا کسی گھر میں تو وہ اسی لڑکی کا گھر تھا، یعنی بہت زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس، بہت مال و دولت آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اعلیٰ اخلاق سے، اپنے اس رویے سے ہمیں یہ بات بہت حکمت سے سمجھائی۔ بہت سی اور حکمتیں بھی اس کے اندر پوشیدہ ہو سکتی ہیں، ہم جو اپنی ناقص عقل سے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ دیکھیں کہ دنیا کے معاملات کے اندر کسی بھی فیصلے کو لیتے ہوئے اس میں پہلا پہلو جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس میں سنت کتنی رائج ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے۔ دنیاوی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم بہت سے دینی امور کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے ساتھ اس بچے کا نکاح کیا کہ جو ابھی اس کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، وہ حسین و جمیل بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بابرکت کام کیا، اور اس بابرکت کام پر آپ نے ایک بابرکت دعا دی۔ یہ ہے ہم مومنوں کا شیوا، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے، عدل و انصاف کے فیصلے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کی امید رکھیں۔ ہم اپنی دعاؤں پہ بھی بھروسہ رکھیں۔ ایک نیک قدم اٹھا لینے کے بعد اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ظاہری اسباب ایسے ہیں اور یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا۔ اپنی ترجیحات بدلیں۔ آج ہماری ترجیحات نے ہمارے لیے نکاح جیسے ایک پاکیزہ عمل کو مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ ہماری ترجیحات صرف دنیا تک رہ گئی ہیں، ہم دین کو ترجیح نہیں دیتے۔
ہم اس معاملے میں نہ جانے اپنی سوچوں کو لے کر کدھر کو نکل گئے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہماری دعائیں ہمارا ہتھیار ہیں، ہماری ایک نیکی کی کوشش جو ہے وہ ہمارے اوپر کئی ایک بھلائیوں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا کہ بچوں کے ساتھ معاملہ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص رہا ہے۔ اسی طرح آج ہم ذکر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل عزیز نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اچھا، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہوں، بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبی میں بیٹھا تھا، دن روشن ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر قدرے دباؤ ڈال کر مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تھا، اور کہتے ہیں کہ ان دنوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مشرق میں واقع بنو قینقاع کے بازار کے گرد و نواح میں رہائش پذیر تھیں، اور بنو قینقاع کا بازار جو ہے یہ بقیع غرقد کی طرف تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں خاموشی سے کوئی بھی گفتگو کیے بغیر بازار کے قریب سے گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوئے، اسے ایک نظر دیکھا، پھر وہاں سے چل دیے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، صحن میں تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا این لکع، یعنی چھوٹو کدھر ہے، پیار سے محبت سے۔ پھر فرمایا این لکع، چھوٹو کدھر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا این لکع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اپنے نواسے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو تیار کر رہی تھیں، اس لیے کوئی جواب نہ آیا، یعنی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلا کر اچھا لباس پہنا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ جب ہم مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہونے کے بعد پھر فرمانے لگے این لکع، یعنی وہ بچہ کدھر ہے، چھوٹو کدھر ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ سیدنا حسن اپنے گلے میں ہار پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو دیکھا تو اپنے بازوؤں کو کھولتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ ادھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے اور کہا حضرت ابو ہریرہ کہ ایسے، یعنی کر کے دکھائے۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کود گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ادھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، کہ اے اللہ میں بے شک اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا کا آخری حصہ یاد رہ گیا، دل میں آ گیا کہ اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھیں جو ہیں وہ فرط محبت و عقیدت میں بہنے لگتی، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یوں ہی عمل کیا کرتے تھے، اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے عمل کو جب جان لیتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حصول کا ذریعہ، اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ، دوڑ لگا دیتے تھے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ ابھی اسی طرح ایک اور خوبصورت واقعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور یہ واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص، اس کا نام ثمامہ بن اسال تھا، یہ یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودیہ دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ اچھا، ابھی جو ثمامہ تھا نا، یہ اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا، یعنی اس نے باقاعدہ اس چیز کا چیلنج کیا ہوا تھا کہ میں یہ کروں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے اس کو اپنے قابو میں لانے کی دعا کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قابو عطا کر دے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، ثمامہ جو ہے یہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا، اس کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔
اب رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھول کر بھی آ گیا اس کے تو وارے نہیں آ رہی ہیں، اور دائمی کامیابی اس کا مقدر۔ اب مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ طیبہ کے اطراف میں گشت کرتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن، کوئی جاسوس یا کوئی کافر برے ارادے سے مدینہ طیبہ کا رخ کرتا نا، تو یہ حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دیتے تھے۔ اب ثمامہ جو ہے یہ ایک حفاظتی دستے کی گرفت میں آ گیا، چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے عزائم ڈھکے چھپے نہیں تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دشمن کی اس گرفتاری کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسے دیکھا، لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت شان، غرض برے حکمرانوں والے تمام عیوب اس شخص کی شخصیت سے عیاں تھے۔ یعنی جس میں نا تکبر ہوتا ہے، یہ اب برے ہونے میں یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی برا ہے تو اس کا خوبصورت چہرہ ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے میرا، یعنی کہ جیسے تکبر ہے، انا ہے، حسد ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اور انسان کے ہر عمل سے، ہر بات سے جو تکبر جھلک رہا ہوتا ہے، ایسی چیزیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کے بدلے قتل کر دیے جاؤ گے، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر مجھے معاف کر دیا تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی میں بڑا قدردان ہوں۔ ہاں اگر مال و دولت کی ضرورت ہے تو جتنا چاہو لے لو۔ اب اس کی گفتگو اور لب و لہجے کو آپ دیکھیں، وہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے، اور اس کے اندر بے ادبی دیکھیں، تکبر دیکھیں، متکبرانہ گفتگو۔ اگر دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو سوچیں کیا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ کا صبر، آپ کا عالی ظرف، اعلیٰ اخلاق، کیا کہنے۔ گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا اس کی ضیافت کرو، یعنی اس کا خیال رکھو۔ بہرحال اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس سے گزرے، پوچھا ثمامہ کیا حال ہے، خیریت معلوم کی۔ اس نے پھر اپنی وہی بات دہرائی کہ دیکھو، اگر مجھے قتل کیا تو بدلے میں قتل کر دیے جاؤ گے، اور مجھے اگر چھوڑ دو گے تو شکر گزاری جو ہے وہ میں بہترین کرتا ہوں، اور اگر کوئی مال چاہیے تو بتاؤ۔ بہرحال دوسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی۔ اب کیا ہوا، تیسرا روز آیا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اسے قتل کر کے کیا ملے گا، امیر آدمی ہے، اس سے مال ہی لے لینا چاہیے، کم از کم کچھ روز ہمیں روٹی تو میسر آئے گی۔ اب جب تیسرا دن ہوا نا، اب اس چیز کا فیصلہ ہونا تھا کہ ثمامہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب صحابہ کی نظریں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ثمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے بھی حسب معمول وہی جواب دیا جو وہ روز دیتا تھا، دھمکی والا انداز۔ اب صحابہ کرام کو یہ تھا کہ اس گستاخ کو آج کیا سزا ملنے والی ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ کان لگائے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی رسیاں کھولو۔ پھر ثمامہ سے فرمایا جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے باہر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان سلامت لے کر نکل آیا تھا، لیکن وہ اپنا دل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چھوڑ آیا تھا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی شدت اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب ہی رہا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ بہرحال کہا جاتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، ثمامہ، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم پھر چلے آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں بادشاہ نہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جان نثاروں میں مجھے بھی شامل کر لیجئے۔
اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، نعوذ باللہ، آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر آپ کے دامان رحمت میں آ جانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے کائنات کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں، آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہرحال پھر سمامہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے عمرے کی نیت سے نکلا تھا، تو اب آپ مجھے عمرے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرے کی اجازت دی اور عمرے کا درست طریقہ سکھایا۔ پھر وہ مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو جب وہاں گئے تو اب سردار تھے، ہر ایک کی نظر تھی ان پہ، تو سمامہ جو ہے وہ جب وہاں جا کر دین کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، تو لوگوں نے شور ڈال دیا کہ سمامہ جو ہے وہ بے دین ہو گیا۔ تو سمامہ کہنے لگے سمامہ بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہو گئے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے ملک واپس پہنچ کر مکہ میں جو تجارت ہو رہی تھی، ان کی طرف سے گندم مکہ میں آتی تھی، وہ بند کر دی۔ اب بہرحال مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، خط بھیجا کہ آپ سمامہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے اوپر گندم اناج بند نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو حکم دیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے سمامہ کو کہ نہیں، آپ نے اچھا کیا یہ مکہ والوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے بڑا ستایا تھا، مجھے میرے شہر سے، لیکن آپ نے حکم دیا سمامہ ان کا اناج نہ روکو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین رویے۔ حضرت سمامہ کے ساتھ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، یعنی ہمارے اندر ایسے اخلاقیات ہوں کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی نا ہمارا مجبور ہو جائے کہ وہ ہماری اخلاقیات کو دیکھ کر اس کا دل اس طرف راغب ہو جائے کہ مجھے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی چاہیے۔ ہمیں دین والے ہو کر ہماری اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ بڑے سے بڑا اکھڑ پن والا انسان بھی، بدمزاج انسان بھی، حسیلہ انسان بھی، حق سے دور انسان بھی جو ہے نا، وہ دوڑا چلائے دین اسلام کی طرف، راہ حق کی طرف، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اعلیٰ اخلاقیات کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین رویوں کے مطابق زندگی گزارنے اور دین کی تبلیغ کرنے والوں میں شامل کر لے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا، لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا۔